السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری اور حاضر ہوں آج کا شو بیورو رپورٹ لے کر۔ اس شو میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم مختلف ملکی، بین الاقوامی اور قومی معاملات پر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی سلسلہ شروع کیا ہے کہ مختلف اہم شخصیات سے جو انیشیٹو وہ لے رہے ہیں حکومت پاکستان کے بینر تلے، اس پر بھی بات چیت کرتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ آج اس والے سے ہم آئے ہیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور یہاں پر بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے معاملے خصوصی برائے یوتھ افیئر عثمان ڈار صاحب سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ ان کی حکومت، پرائم منسٹر آف پاکستان کی حکومت یوتھ کے لیے کیا کر رہی ہے، ان کے ذہن میں کیا پالیسی ہے، کیا اقدامات ہیں اور اب تک جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کی کیا رسپانس ہے۔ عثمان ڈار صاحب، پاکستان تحریک انصاف کو جو ووٹ ملا وہ یوتھ کی وجہ سے ملا، یوتھ اس کی پالیسی تھی، یوتھ اس کا محور و مرکز تھا۔ آپ کو چنا پرائم منسٹر نے یوتھ کے لیے کام کرنے کے لیے۔ یوتھ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کی پالیسی کے خط و خال بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں طارق صاحب، آپ نے وقت نکالا اور کامیاب جوان پروگرام پر آپ یہ اپنا ایکسکلوسیو پروگرام کر رہے ہیں۔ میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ کو اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو یوتھ ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری تھی یہ صوبوں پہ شفٹ ہو چکی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ سٹیپ لینا کہ نوجوانوں کی جو کہ بہت بڑی تعداد 68% ہماری آبادی کی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے، تو ان کا یہ ایک فیصلہ کرنا کہ مجھے بطور معاون خصوصی اپنے ساتھ یوتھ افیئرس کی ذمہ داری دینے کا یہ ایک واضح پیغام تھا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ خود کس حد تک پرسنلی ذاتی طور پر کنسرن ہے کہ نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہونا چاہیے یا نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک پہ کام ہونا چاہیے، صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، اور وہ پرسنلی میک شور کرنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی جو فلاح و بہبود کے منصوبے چل رہے ہیں اکراس پاکستان، اس پہ ہمیں مل کر صوبوں کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے۔ تو جب میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی، جب مجھے ذمہ داری دی گئی، تو وزیر اعظم صاحب نے جو 4 ٹاسک جو ہمیں ایز اے کہہ لیں ایک شارٹ ٹرم پالیسی یا پہلے فیز میں ملے تھے، اس میں تو انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم کہہ لیں، ایک ایسا فریم ورک ڈیولپ کرنے کے لیے کہا ہمیں نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک پہ کام کریں جس میں وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کر نوجوانوں کے فلاح و بہبود کے اوپر ایک کوآرڈینیشن کا میکینزم ڈیولپ کیا جائے۔ تو اس میں الحمدللہ ہماری حکومت نے فیڈرل میں ایک میسو کنسلٹیٹیو پروسیس کے بعد جس میں نیشنل انٹرنیشنل یوتھ ایکسپرٹس کے ساتھ، پھر صوبوں کی جو یوتھ منسٹریز ہیں ان کے ساتھ، سول سوسائٹی، این جی اوز، یو این ڈی پی، بلڈیٹ، جتنے بھی ادارے یہاں یوتھ امپاورمنٹ کا کام کر رہے ہیں، ہم نے درجنوں میٹنگز کی گزشتہ 8-9 ماہ میں۔ اس بات سے بتائیے گا کہ آپ کا پہلا انیشیٹو وہ شروع ہو گیا ہے کامیاب جوان کے نام سے، ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس کا والیوم کیا ہے، کتنا پیسہ مختص کیا؟ دوسرا، ماضی میں ہر حکومت نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس نے یوتھ کے لیے بہت کام کیا اور بڑا دعویٰ بھی کیا۔ آپ کا یہ پروگرام اور ماضی کی حکومتوں کے جو یوتھ انیشیٹوز تھے وہ کتنے مختلف ہیں؟ چونکہ سب کہتے ہیں لیکن عملی طور پہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، میں اصل اسی لیے آپ کے اور قوم کے سامنے یہ چاروں چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت نے یا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی صرف قرضے دینے کا نہیں سوچا نوجوانوں کو، یہ ایک پوری ہولسٹک اپروچ ہے، ایکو سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے یہ سارے کا سارا، اور ایک پروگرام دوسرے پروگرام کے ساتھ ویل کنیکٹڈ اور ویل تھاٹ پروسیس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ تو نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک پہ میں اس لیے تھوڑا سٹریس کر رہا تھا کیونکہ اسی میں سے ہی ہماری نیشنل یوتھ کونسل بنی ہے، اسی میں سے یہ نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کامیاب جوان کی شکل میں آیا، اور اسی میں سے ہی جو ہم نے امپلیمنٹیشن کا میکنزم دیا تھا وہ کامیاب جوان ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا تھا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہمارا نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ فریم ورک کمپلیٹ ہو کے اس کا کوآرڈینیشن ونگ ادھر پرائم منسٹر آفس میں ایکٹیویٹ ہو چکا ہے۔ صوبوں کے ساتھ ہم 43 انٹرونشنز جو ہم نے یوتھ بیس آئیڈینٹیفائی کی وہ ہمارا کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب میں آتا ہوں پروگرام کی طرف۔ دیکھیں پروگرام میں وزیر اعظم صاحب کی ہدایات تھیں کہ اس کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ، میرٹ بیسڈ اور ان بائسڈ لے کے آگے بڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جس کو ہم نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ڈال دیا، آن لائن کر دیا، ٹرانسپیرنٹ لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس کی 2-3 اچیومنٹس کیا ہیں پچھلے پروگرام میں سے؟ ایک،
ماضی کے جتنے پروگرام تھے نوجوانوں کو بینکوں میں جا کر لائن میں لگنا پڑتا تھا. آج اب اپنے گھر بیٹھے نوجوان جو ہیں آن لائن اپلیکیشنز دے رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جو پچھلا پروگرام تھا PMLN کا جس کو انیشلی مریم نواز صاحبہ ہیڈ کر رہی تھیں, ان کے جو پہلے ماہ میں لون اپلیکیشن ریسیو کی گئی تھی طارق صاحب, وہ 9 دسمبر 2013 سے 31 دسمبر 2013 تک صرف 4,800 اپلیکیشنز آئی تھیں. ہماری الحمدللہ 72 گھنٹوں میں 2.5 لاکھ کے قریب اپلیکیشن ہمیں ریسیو ہوئی ہیں. اب امیجن کریں کہ یہ 2.5 لاکھ نوجوانوں کو ہم نے لائنوں میں لگنے سے بچایا ہے, بینک کے چنگل سے نکالا ہے, بینک کی سطح پہ جا کر انہیں مینیجرز کو فیس کرنا پڑتا تھا. دوسرا ڈیفرنس یہ ہے کہ 5 سالوں میں جو PMLN کا پروگرام تھا ٹوٹل 90,000 کے قریب اپلیکینٹس آئے تھے. ہمارے الحمدللہ پھر میں وہی کہوں گا 72 گھنٹوں میں 2.5 لاکھ آ گئے ہیں. تیسری چیز جو اسی پروگرام میں جو کہ شو سٹاپر تھا, میں سمجھتا ہوں ماضی میں جتنے نوجوانوں کے لیے پروگرام کیے گئے ہر ٹیئر کے اوپر, جیسے ہمارے 3 ٹیئرز ہیں, 1 لاکھ تک انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں ہم, سیکنڈ ٹیئر ہمارا 1 سے 5 لاکھ کا ہے, تھرڈ ٹیئر ہمارا 5 سے 50 لاکھ کا ہے. ٹوٹل 100 ارب ہے میرا خیال. ہاں, اس میں 100 ارب ڈسبرس کیے جائیں گے, جس میں سے 25 ارب روپے جو منیمم ہے وہ پاکستان کی ینگ فیمیلز کے لیے, جو ہماری نوجوان بچی ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, خواتین کا کوٹا ہیں, جو خواتین ہیں ان کے لیے. تو اس میں جو ایک گیم چینجر میں کہنا چاہتا ہوں, یا جو پہلی دفعہ ہوا ہے نوجوانوں کے لیے, جو ہمارا سیکنڈ ٹیئر ہے 1 سے 5 لاکھ کا, وہ کلین لینڈنگ ہے. اس کے لیے کوئی کولیٹرل نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے. ماضی میں جو PMLN کا یوتھ پروگرام تھا اس میں انہوں نے گرنٹور رکھے ہوئے تھے. اگر عثمان ڈار کو لون چاہیے تو وہ جا کر طارق چوہی صاحب کے منت سماجت کر رہا تھا کہ آپ آئیں, میری گارنٹی دیں بینک کو کہ میں پیسے واپس کر دوں گا. یہ بہت بڑا ایک ہرڈل تھا نوجوانوں کو لون لینے کے لیے, جو ہم نے اس ٹیئر پہ ختم ایک میرے ذہن میں آیا 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فیمیل کے لیے آپ نے کوٹا رکھا ہے 25 ارب کا. کچھ اور سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے, مائنورٹیز ہیں, اس کے علاوہ معذور لوگ ہیں, معذور نوجوان ہیں. پھر یہ ہے کہ پسماندہ علاقے ایسے ہیں بعض جن کے لوگ جو ہیں شہری علاقوں کے برابر نہیں ہیں, تو اس کے لیے آپ نے کوئی الگ سے احتیاط کی ہے, کچھ پورشن رکھا ہوا ہے؟ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. میں ذرا کوئکلی 2 ٹیئرز کے انٹرسٹ ریٹ بتا دوں, کیونکہ بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا پہ سوال بھی کر رہے ہیں. جو ہمارا 1 سے 5 لاکھ کا ہے, ایک تو اس کے لیے کسی نوجوان کو کوئی گارنٹی نہیں دینی پڑے گی, وہ ذاتی حیثیت میں بینک میں جائے گا اپنا بزنس پروپوزل لے کے, اور جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بنایا اور سکور کارڈ میرٹ کے لیے رکھا گیا اس کو میٹ کرے گا. اس کو اپ ٹو 5 لاکھ بغیر گارنٹی کے مل جائیں گے 6% انٹرسٹ پہ. اور اگر آج آپ انٹرسٹ ریٹ دیکھیں, اور اگر نوجوان ویسے بینک میں یہ لون لینے جاتے ہیں تو انہیں 25-30% سے کم لون نہیں ملے گا. آپ کے سامنے مائکرو فائنینس جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ 25-30% کے انٹرسٹ ریٹ پہ دیتے ہیں, اتنی اماؤنٹ کا جو لون ہے. دوسرا جو ہمارا ٹیئر ہے 5 سے 50 لاکھ کا, اس کے لیے کولیٹرل بھی ہے اور اس کا انٹرسٹ ریٹ 8% ہے. اب آپ نے مجھے سوال کیا کہ مختلف جو نوجوانوں کے سیگمنٹس ہیں وہ کیسے ایڈریس ہو رہے ہیں. ہمارے پاس جو ابھی تک ڈیٹا آیا ہے اس میں تقریباً 200-250 کے قریب ٹرانسجینڈرز نے اپلائی کیا ہے. کافی تعداد میں ڈسیبل نوجوانوں نے بھی اپلائی کیا ہے, منورٹیز نے بھی اپلائی کیا ہے. تو ان سب کو ایڈریس کیا جائے گا. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس جو ہماری یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم ہے یس میں, اس میں ہم نے کوئی ایسا بار نہیں لگایا کہ کم پڑھے لکھے کو نہیں دینا یا پڑھے لکھے کو دینا ہے. تعلیم بھی اس میں کوئی معیار نہیں بنایا, کوئی کنڈیشن نہیں ہے. ہر وہ نوجوان جو باصلاحیت ہے, جو کاروبار یا اسپیشلی ان کو پرائرٹی دے رہے ہیں, جن کی سکل سیٹ ہے, جنہوں نے نیفٹیک سے کسی اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ سے سرٹیفکیشن لی, اگر وہ ایز اے ایڈیشنل ڈاکومنٹیشن اپنا سرٹیفکیٹ جا کر بینک کو پریزنٹ کرے گا, ایسے نوجوانوں کو پرائرٹی دی جائے گی. دوسرا, جو آپ نے پسماندہ علاقوں کے نوجوانوں کی بات کی ہے, جو 45 اضلاع آئیڈینٹیفائی کیے ہیں پاکستان پاورٹی ایلیویشن نے ایک سروے کے بعد, ان علاقوں میں ہم 1 لاکھ تک نوجوانوں کو انٹرسٹ فری لون دے رہے ہیں. اور پرائم منسٹر کا جو احساس پروگرام ہے وہ اور کامیاب جوان دونوں مل کر انشاءاللہ تعالیٰ پسماندہ علاقے کے نوجوانوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں خوشحالی کی طرف ہم لے اچھا, کوئی شہری دیہی کا بھی کوٹا ہے جو کہ شہروں میں لوگوں کے پاس ایکسیس ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں, ان کی ریچ ہوتی ہے, رسائی ہوتی ہے, ان کی دیہی علاقے کے بندے کے پاس رسائی نہیں ہوتی زیادہ. طاہر صاحب, ایک تو یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے, اور دوسرا دیکھیں
دو میں سمجھتا ہوں معیار ہیں. ایک آپ کی کمپیٹنس ہے, صلاحیت جس کی میں بات کر رہا ہوں, اور دوسرا آپ کا کردار ہے, آپ کا کریکٹر ہے. کمپیٹنس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ اس اسکور کارڈ سے گزریں گے, آپ کو متعلقہ بزنس کی XYZ جو بھی بزنس آپ پرپوزل لے کے بینک میں جا رہے ہیں اس کے ریلیٹڈ آپ سے وہ ضرور کویسچن بھی کریں گے, اور اس کے ریلیٹڈ جو آپ کا ایک نالج ہے اس پہ بات کی جائے گی, کیا ہے اس بزنس کو وہ سمجھتے ہیں یا اس کا سکل سیٹ ہے یا یہ پہلے سے کر رہا ہے. دوسرا جو میں کردار یا کریکٹر کی بات کر رہا ہوں اس میں ایکسٹرنل ایجنسی بھی انوالو ہے, وہ بھی فزیکل سروے کرے گی. اگر کوئی بندہ کوئی نوجوان کہتا ہے جی کہ میں بزنس کر رہا ہوں اور میں اسے اسکیل اپ کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے, یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے اگر وہ اپلائی کر رہا ہے اس کا دیکھا جائے گا کہ بطور اسٹوڈنٹ وہ اپنی اسکول فی, یونیورسٹی کی جو فی ہے وہ ٹائم پہ پے کر رہا ہے نہیں کر رہا, یا اس کے جو بجلی کے ٹیلی فون کے مختلف بلز ہیں اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی اس پروسیس کا حصہ ہیں. اینڈ آف دا ڈے جو ہمارا اصل مقصد ہے تھرو کامیاب جوان, پاکستان کے نوجوانوں کو کامیاب کرنے کا, وہ ہے امپلائمنٹ جنریشن. انٹرپرینیورشپ کیوں ہم چاہتے ہیں یا پرائم منسٹر پیغام دیتے ہیں کہ آپ انٹرپرینیور بنے, چونکہ یہ خود تو پاؤں پہ کھڑا ہوں گے, یہ اپنا کاروبار انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے, ساتھ 2 سے 4 لوگوں کو یہ روزگار بھی دیں گے. آپ کے منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 400 محکمے بند کرنے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہمیں روزگار دینا ہے. اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی, وہ میڈیا نے ٹویسٹ کر دی ان کی, انہوں نے بعد میں ٹویٹ بھی کی ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ وہی کی ہے. وہی بات کرنا چاہ رہے تھے جو میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کامیاب جوان پروگرام سے تقریباً 10 لاکھ نوجوان براہ راست فائدہ اٹھائیں گے. حکومت کا کام یہی ہے جو فواد چوہی صاحب کہہ رہے تھے, میجر کام یہ جو ہونا چاہیے ذمہ داری کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہاں جاب کریشن ہو. یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت جاب نہیں ذمہ دار نہیں ہے, حکومت کمپیئر ٹو پرائیویٹ سیکٹر کم جاب نئے ایونیوز تلاش کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ تھوڑی ٹویسٹ ہو گئی. ہم کمیٹیڈ ہیں پاکستان کے نوجوانوں سے, ہم نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, اس سے بھاگے نہیں ہیں, کھڑے ہیں, اور یہ پہلا قدم ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ جو کروڑ نوکریاں دینے کے وعدے سے بھاگی نہیں ہے. عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہماری گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد اس پروگرام کے باقی سب پہ بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پروگرام ہے کیا, اس کا طریقہ کار کیا ہے, واپسی کیسے ہوگی, اور جب لوگ آ جائیں گے اس سے حصہ لیں گے تو کتنی حد تک جو ہے یہ جو روزگار کا اس وقت جو ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ حل ہو پائے گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی عثمان ڈار صاحب سے اس کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے, اس کے مختلف پہلوؤں پہ اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. عثمان صاحب, ماضی کی حکومتیں جو ہیں, جب آپ اپوزیشن میں تھے تو بہت سخت تنقید کرتے تھے آپ کی حکومت, آپ کے سربراہ پارٹی کے پرائم منسٹر صاحب, لیپ ٹاپ پہ, اس سے پہلے پیلی ٹیکسیوں پہ, اور کہا جاتا تھا کہ یہ نوجوانوں کو قرضے دے کے ان کو رشوت دی جا رہی ہے, ان کو جو ہے فساد کا شکار کیا جا رہا ہے. اب آپ کی حکومت نے الٹیمیٹلی وہی کام کیا ہے, لیپ ٹاپ نہیں دیا تو آپ نے قرضے دے دیے. تو یہ کل کا جو جھوٹ تھا, کل کی جو برائی تھی, آج اچھائی کیسے بن گئی ہے؟ دیکھیں طارق صاحب, پہلے تو آپ نے ٹھیک کہا, ہم لیپ ٹاپ نہیں دے رہے. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب جوان پروگرام وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا پاکستان کے نوجوانوں کو اتنا امپاور کرے گا کہ یہ نوجوان خود سے لیپ ٹاپ لے سکیں گے. دیکھیں وہ ایک ایسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جس کی شیلف لائف جو ہے وہ 1 سال ہے. 1 سال کے بعد آپ دیکھیں ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے, لیپ ٹاپ کا نیا ورژن آ جاتا ہے, اور بہت سارے لیپ ٹاپس تو میں دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, فیس سینٹر ادھر ادھر بائی پارٹس میں بک گئے. اور اس کے اندر بھی ہے, میں اس میں دیکھیں وہ ایک وہی پولیٹیکل موٹیویٹڈ سٹنٹ تھا کہ لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے ہیں, تصویریں لگی ہوئی ہیں پرائم منسٹر, اور وہی اپنی ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا گیا. میں آپ کے پروگرام میں سوال رکھتا ہوں, ہمارا لانچ ہوا ہے یہاں کامیاب جوان کا, آپ اگر دکھا سکیں قوم کو تو میں شکر گزار ہوں گا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے جب کیا, مریم نواز صاحبہ چیئر پرسن بنی, ان کی بیٹی کی اور ان کی بڑی بڑی تصویریں تشریح مہم میں اور اس کنونشن سینٹر کے پیچھے لگی ہوئی تھیں. ہمارا جو لانچ ہوا ہے یہ کامیاب جوان پروگرام, آپ کو کسی بل بورڈ پہ, کسی سٹیمر پہ, پورے اسلام آباد کے پول کے اوپر نہ کہیں عمران خان صاحب کی تصویر نظر آئی ہے, نہ میری نظر آئی ہے, ایون پورے پروگرام میں کنونشن سینٹر میں. تو یہ تو ایک واضح فرق ہے. دوسرا, کوئی ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال نہیں کیا گیا تھا, UN نے اسپانسر کیا ہے. 1 روپیہ
جو لانچنگ تھی اس میں پاکستان کے ٹیکس پیئر کا استعمال نہیں کیا گیا, اس میں UNDP نے ہمیں اسپانسر کیا, اور کچھ پورشن جو کہ نیشنل بینک اس کو لیڈ کر رہا ہے پنجاب بینک کے ساتھ اور خیبر بینک کے ساتھ, انہوں نے کچھ پورشن اپنے طور پہ اسے ایڈورٹائز کیا. تو ہر سطح پر ایک تو ٹیکس پیئر کے پیسے کا دھیان رکھا جا رہا ہے, اور کوئی بوجھ نہیں ہے. اور میں بھی یہاں آفس میں جہاں بیٹھا ہوں, نہ میں کوئی تنخواہ لے رہا ہوں اور نہ کوئی گاڑی لی ہے, کوئی ایسا میری ذات کا بھی کوئی بوجھ نہیں ہے خزانے پہ, پرو بونو کیپیسٹی میں کام کر رہا ہوں, اور مجھے خوشی ہو رہی ہے. میں اپنی خواہش سے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جو ذمہ داری دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے کام کر رہا ہوں. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں, پہلی دفعہ اسٹیٹ آف دا آرٹ یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا گیا ہے کامیاب جوان .gov.pk, ہم نے سارا پروگرام, اس کے سارے انیشیٹو سب کچھ اس پہ ڈال دیا. ایون صوبوں میں جو نوجوانوں کے لیے کر رہے ہیں انیشیٹو وہ ڈال دیے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ انشاءاللہ تعالی جو کامیاب جوان .gov.pk ہے, میرا پاکستان کے نوجوانوں سے وعدہ ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ان کے لیے ایک سرچ انجن ثابت ہوگا. یوتھ کو پاکستان کے اندر ان کے ریلیٹڈ کون سے انیشیٹو ہیں, HEC کیا کر رہا ہے, نیفٹیک جو اسکل ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے, ہر طرح کی ان کو انشاءاللہ تعالی انفارمیشن جو صوبوں میں ان کے لیے پروگرام کیے جا رہے ہیں وہ سب کچھ ہے کہ نوجوان ہے, یوتھ ہے, اس کی بنیادی اس کا ایشو ہے تعلیم. ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, پھر جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہ جس طرح سے لوگوں کو لوٹتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. یونیورسٹی جو HEC ہے اس کے جو فنڈز ہیں, اس کے جو گرانٹس ہے وہ آپ نے کمی کر دی ہے حکومت نے, پیسے کالجوں کے پاس کم ہے, یونیورسٹی کے پاس کم ہے. نوجوانوں کو تعلیم دینے کے لیے, تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے, اچھی تعلیم دینے کے لیے, سستی تعلیم دینے کے لیے آپ کے ذہن میں منصوبہ ہے کوئی؟ دیکھیں ایک تو جوہری صاحب پاکستان کے نوجوانوں کو بھی, اور آپ نے جیسے بات کیا کہیں فنڈ ضرور ہم نے کم کیے ہوں گے, لیکن یہ صرف پہلے سال کے لیے. آپ کو پتہ ہے ہم مشکل ترین معاشی حالات سے گزر رہے ہیں, اور اس کے باوجود وزیر اعظم کا 110 ارب روپے کا یہ پہلا پیکج تھا, فرسٹ فیز جو کامیاب جوان کا پاکستان کے نوجوانوں کے لیے تھا. اسی طرح تعلیم کا بجٹ بھی فیوچر میں بڑھائیں گے. ابھی تو میں نے آپ کے پروگرام میں صرف ایک انیشیٹو کی بات کی ہے, یوتھ امپاورمنٹ جو ہمارا انٹرپرینورشپ اسکیم ہے. دوسرا 10 ارب روپے کا جو اسکلز فار آل ہنرمند جوان پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا, وہ پروگرام بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نوجوان ہیں بہت بڑی تعداد میں بھی ہیں جو یونیورسٹی سے باہر ہیں یا جو اسکول نہیں جا سکے ہیں, ان کو ہم ان کی اسکل سیٹ کر رہے ہیں. ان کو تھرو نیفٹیک جو ہمارے ٹیورڈ سیکٹر کے ادارے ہیں ان سے مل کر ہم ان کو ہنر انشاءاللہ تعالیٰ سکھانے کی طرف جا رہے ہیں, اور پہلی دفعہ ہم امرجنگ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں. ماضی میں ایک جو ہماری ٹریڈیشنل اسکل سیٹ تھی, پلمبر, الیکٹریشین, ڈرائیونگ, کوک, ہاسپٹیلٹی سائڈ, اس پہ فوکس تھا. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, روبوٹکس کی بات کی جا رہی ہے, انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات کی جا رہی ہے. تو پاکستان کے نوجوانوں کو ہم اس طرف لے کے جا رہے ہیں تھرو نیفٹیک, اور اس میں بھی مدرسوں کے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کا 20 سے 25 ہزار کا ہم نے کوٹا رکھا ہے باقاعدہ, کہ مدرسے کے بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ برابری کی سطح پہ موقع دیں گے, اور ان مدرسے کے نوجوانوں میں فضل الرحمان صاحب کے بھی مدرسے کے بچے ہوں گے. تو ان کا کیریکولم فضل الرحمان صاحب کے لیے اچھی خبر ہے. ہم تو دیکھیں ان کے دارس کے بچوں کو بھی آگے لے کے جا رہے ہیں اور انہیں پورا موقع دے رہے ہیں کہ وہ زندگی کے میدان میں آگے بڑھیں. شفقت محمود صاحب جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہیں, انہوں نے باقاعدہ یہ جو 25 لاکھ کے قریب دارس کے بچے ہیں ان کا کیریکولم کے اوپر بڑا زبردست ہماری جو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لوگوں کو اسکل سکھائیں گے. ابھی ہم نے سنا ہے کہ جاپان کی حکومت کے ساتھ بھی کچھ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, کورین کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں, جو پاکستان لوگوں کو بلائیں گے. آپ کے خیال میں یہ جو آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کی ہے, بڑے ماضی میں انسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہمارے یہاں آن گراؤنڈ موجود ہیں, لیکن آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہاں سے کون سا ہنر سیکھا نوجوانوں نے, اور وہ سیکھ کر کہاں گئے, کیا فوکس کیا ہے, کون سی ہنر سکھانا چاہتے ہیں آپ, اور پھر اس کی ایشورٹی کیسے ہے کہ جو وہاں سے بچہ ہنر سیکھے گا اس کو کہیں نہ کہیں جاب مارکیٹ میں جگہ مل جائے گی. دیکھیں آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے, اور میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جو تقریباً 3,500 کے قریب ہمارے یہ اسکل سیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہمارا اسکلز فار آل پروگرام ہے, پرائم منسٹر نے جو اسکلز فار آل ٹاسک فورس بنائی تھی اور اس کی جو ریکمنڈیشنز تھیں نیشنل
اسکل اسٹریٹجی کو لے کر اس کی روشنی میں ہم نے ڈیولپ کیا. اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, 400 کے قریب جو بیسٹ انسٹیٹیوٹ تھے ہم نے وہ پک کیے ہیں, ان کو ریویمپ کر کے اس کی ایکریڈیشن دنیا کے جو 50 بڑے ادارے ہیں تاکہ نوجوانوں کو ایسی ایکریڈیشن ملے جس میں وہ اگر باہر ملک سے باہر جاتے ہیں روزگار کے لیے تو وہ ایکریڈیشن ان کے وہاں بھی کام آئے گی اور پاکستان میں بھی کام آئے گی. یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ 2000 ٹیچرز باہر بھیجے جا رہے ہیں فار ٹریننگ. 500 کے قریب پھر مجھے مدرسوں پہ آنا پڑے گا کہ مدرسے ان میں ہم اسمارٹ کلاس رومز اور آئی ٹی لیبز بنانے جا رہے ہیں. مدرسے کے بچوں کو پورا موقع دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے ماضی میں صرف ہیڈ ہنٹنگ ہوتی رہی, نمبر گیمز ہوتی رہی, جی 2 لاکھ بچہ تیار کر دیا, 1.5 لاکھ تیار کر دیا, اور آپ والی بات کہ اس کو فالو اپ نہیں کیا گیا کہ اس کو جاب ملی نہیں ملی یا اس سے کتنی جاب کریٹ کی گئی. اس کے لیے باقاعدہ یہ جو ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے کامیاب جوان, اس کے اوپر سارے اسٹیٹسٹک ڈالے جائیں گے کہ ہم کتنی جاب کریٹ کر رہے ہیں. جو ہمارا پروگرام ہے یہ یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم کا, باقاعدہ بینکس میں جب نوجوان لون لینے جائیں گے, اگر میں جا رہا ہوں 20 لاکھ روپے کا قرضہ لینے, مجھے ساتھ انہیں انشور کرنا ہے کہ اس 20 لاکھ روپے کے کاروبار سے میں 3 لوگوں کو یا 4 لوگوں کو ساتھ روزگار دوں گا. وہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا کلیکٹ ہوگا جو کل کو کلیم کر سکیں گے. یہی وجہ ہے میں پہلے حصے میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے 1 کروڑ نوکریوں کے جو ہمارا وعدہ تھا ملک کے بچوں سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اور یہ کامیاب جوان وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو پروگرام ہے یہ اس کی طرف پہلا قدم ہے. اگلے 4 سال میں انشاءاللہ تعالی ہم قوم کے اور نوجوانوں کے سامنے پورے اسٹیٹسٹکس رکھیں گے کہ یہ ہماری اکنامی کی پرفارمنس ہے. اور جو کامیاب جوان پروگرام بنیادی طور پہ ہمارے کاٹیج انڈسٹری کو اور اسمال اسکیل بزنسز کو سپورٹ کرنے جا رہا ہے, اس سے اتنی جاب کریٹ کی گئی ہے. اور باقی منسٹریز بھی کام کر رہی ہیں. باقی ہمارے پروگرام ہمارا جو ہمارا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس سے انشاءاللہ تعالی شروع ہو رہا ہے باقاعدہ, اس سے کئی لاکھ نوجوانوں کو روزگار ملے گا. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے, اب آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں, 2 ملین کے قریب جاب کریشن ہوگی. یہ جو اسپیشل اکنامک زون بننے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی اسکل سیٹ کا بڑا عمل دخل ہے. نیفٹیک سے میری باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, آپ کے پروگرام آنے سے پہلے میں انہیں کے ساتھ تھا. تو وہ 20 لاکھ نوجوان جو اسپیشل اکنامک زون میں ان کو بھی اسکل سیٹ کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے یوتھ افیئرز عثمان ڈار صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اپنے شو کے آخری حصے میں کچھ سیاست کی بات بھی کریں گے اور کچھ سوالات جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان پروگراموں کے بارے میں ان کا مختصر جائزہ لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے. عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی ایم پی ایم این ایس کا کتنا کوٹا ہے, آپ کا کتنا کوٹا ہے, سفارش پہ ملے گا قرضہ یا جو ہے وہ خود ہی لوگ لے لیں گے؟ دیکھیں طاہر صاحب, یہ بات تو میں نے پروگرام کی لانچنگ والے دن بھی کہی تھی کہ اگر خود عثمان ڈار بھی کسی کو فیور کرنا چاہے گا, لون ملنا چاہیے, وہ نہیں ہو سکے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے, آن لائن آ گیا سارا کچھ, اور ایک دفعہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کر دی ہے, آپ اسے چینج نہیں کر سکتے, اس کے اندر کوئی ایسا آپ کا کنٹرول نہیں ہے. دوسرا ایکسٹرنل ایجنسی انوالو ہے. تیسرا ہم نے جو سکور کارڈ بنایا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ جو سکور کارڈ میٹ کرے گا اسی نوجوان کو قرضہ مل سکے گا. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی فیورٹزم کر رہا ہوں, جو معیار پر اترے گا وہ اس کو ملے گا. اور میڈیا کو انشاءاللہ تعالی اسٹیٹسٹکس دکھائیں گے. میڈیا ہر نوجوان کا انٹرویو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے جس کو ملے گا. دوسرا دیکھیں, میں کوئکلی 3 پروگرام جو ہمارے پائپ لائن میں وہ میں نوجوانوں کے سامنے آنے والے انیشیٹو ہیں آپ کے, وہ بھی اگلے 3 ماہ میں انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائیں گے. 3 سے 4 ماہ میں 20 لاکھ کے قریب ہمارے ایک اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کی جو ہماری پائپ لائن ہے, اور 5 لاکھ ہر سال نکلتے ہیں یونیورسٹی سے. تو ایک تو جو 5 لاکھ نکل رہے ہیں, نکلتے ساتھ جاب کا جو ایک ہمارا بہت بڑا ایک ایشو ہے. میں جب ملٹی نیشنل کمپنیز کے HR ہیڈس کو بھی ملا تو انہوں نے کہا جو نوجوان ڈگریاں لے کے آتے ہیں انہیں جاب ایکسپوئر نہیں ہوتا, تو بہتر ہے کہ ان کے لیے کوئی اپرینٹسشپ یا انٹرنشپ کا جو ہے نا کانسیپٹ پراپر ایک ویل تھاٹ پروسیس سے لانے کی ضرورت ہے. تو وہ ایک ہم نے پالیسی جو نیشنل انٹرنشپ پروگرام کی بنائی ہے, جس میں اکیڈیمیا, انڈسٹری اور گورنمنٹ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے 5 لاکھ نوجوانوں کو پورا ایک کیریئر پاتھ جو ان کی جاب کا ہم انہیں دیں گے سوٹیبل ان کے ڈسٹرکٹس میں.
HEC کے انڈر یہ پروگرام رن ہوگا اور HEC کی جو آگے یونیورسٹیز ہیں اکراس پاکستان تقریباً 195 کے قریب وہ اس کو اون کریں گی اور وہ اسٹوڈنٹس کو ان پلیس کریں گی انڈسٹری کے ساتھ. اور اس میں ہمارا FBR جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آن بورڈ ہوگا اور ہم ٹیکس ایگزمپشن دیں گے, ریبیٹ دیں گے ان تمام انڈسٹریلسٹ کو جو پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ انٹرنیشنل کریں. دوسرا کوئکلی دوسرا اسٹارٹ اپس ہیں. نوجوانوں سے بات ہوئی, بہت ساروں کو میں نے کہا یار آپ کو بزنس کی طرف آنا چاہیے, تو وہ نوجوان جو بھی ڈگری لے کے نکلتا ہے اس کی پہلی پریفرنس ہوتی ہے میں گورنمنٹ اور وہ بھی گورنمنٹ میں مل جائے, نہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں مل جائے. تو وہ ایکسپوجر بزنس کا دینے کے لیے ہم ان کو گرانٹس کریں گے, اس یونیورسٹی کی سطح پہ کریں گے تاکہ اسٹارٹ اپس کے تھرو یہ بزنس ایکسپوجر لے سکے. تیسرا ہمارا گرین یوتھ موومنٹ ہے جس میں ہم گرین کلبز بنانے جا رہے ہیں, گرین انوویشن کی طرف نوجوانوں کو لا رہے ہیں. ایک بہت بڑی سوشل انگیجمنٹ جس میں یہ ایز اے والنٹیئر اس میں کھیلوں کا فروغ بھی ہوگا, اس میں کھیلوں کا فروغ بھی ہوگا, اس میں کھیلوں کا بھی ہوگا. لیکن جو ہمارا کلین اینڈ گرین پاکستان ہے 10 بلین ٹری ہیں, اس میں اتنی بڑی ایکسرسائز ہے کہ پاکستان کے نوجوان ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انگیج کریں گے. اور یہ تینوں پروگرام بنیادی طور پہ HEC کے جو چیئرمین ہیں طارق بنوری صاحب ان کے ساتھ مل کر HEC کی ٹیم کے ساتھ نوجوانوں کو ایز اے پریکٹیکل کمپیٹنس کی طرف لے کے آ رہے ہیں. پہلے آپ کی جنرل کمپیٹنس تھی جس میں آپ کہتے ہیں جی میں نے انگلش پڑھی ہے, میتھ پڑھا ہے, اسلامیات سائنس پڑھی ہے. دوسری آپ کی اسپیسیفک کمپیٹنس تھی, اسپیشلائزیشن کہہ لیں, ڈاکٹریٹ انجینئرنگ. اب یہ ہماری گورنمنٹ کو کریڈٹ جائے گا کہ ہم نوجوانوں کے لیے یہ پریکٹیکل کمپیٹنس ان 3 پروگرام کی شکل میں لا رہی ہیں جو ان کو امپاور کرے گی. اینڈ آف دا ڈے ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو, اپنی آنے والی جنریشن کو امپاور کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کامیاب جوان پروگرام ہر سیگمنٹ کو, جو یونیورسٹی کے اندر ہے, جو یونیورسٹی سے باہر ہے, جو یونیورسٹی نہیں گیا تھرو اسکل سیٹ, اور جو بزنس کرنا چاہتا ہے ہمارا یوتھ انٹرپرینورشپ. عثمان گوہر صاحب آپ PTI کے اہم عہدیدار ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کے بڑے اہم رکن ہیں. آزادی مارچ ہو رہا ہے اپوزیشن کا. 1 سال پہلے اپوزیشن جو تھی وہ بکھری ہوئی تھی, منتشر تھی, آج اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے. آپ کی ناکامی نہیں ہے آپ کی پارٹی کی؟ ایک تو طاہر صاحب میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نوجوانوں کے بارے میں بات کریں گے. چلیں آپ نے اب پروگرام کے آخری حصے میں اس پہ بات کی ہے. دیکھیں ایک آپ کے لیے اور قوم کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ہم نے آزادی مارچ کیا تھا ہماری 15 ماہ کی سٹرگل تھی. پرائم منسٹر نے ہاسپٹل کے بیڈ پہ 4 حلقے مانگے تھے. پھر اس کے بعد ہم الیکشن کمیشن گئے, میرا اپنا حلقہ سیالکوٹ سے تب NA 110 تھا اس میں شامل تھا. ہم الیکشن کمیشن گئے, ٹریبونل گئے, ہم ہائی کورٹ گئے, ہم سپریم کورٹ گئے, ہر دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا. ٹریبونل میں فیصلے آپ کی پارٹی کے خلاف آئے تھے, لیکن وہ 2-2.5 سال بعد جا کے فیصلے آئے ہیں, 3 سال بعد جا کے آئے ہیں. 1-2 فیصلے ہمارے حق میں بھی آئے ہیں. میرے اپنے حلقے کے 35,000 ووٹ نہیں تھے ملے, بیگز غائب تھے, 7-8 ہزار انگوٹھے جیلے پکڑے گئے. وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی. صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک پولیٹیکل سٹرگل کی 15 ماہ کی, جب کہیں سنوائی نہیں کی گئی. پھر ہم آتے ہیں آزادی مارچ کی طرف. ہم جو 4 حلقے بھی مانگ رہے تھے, یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اس میں دھاندلی ثابت ہو جائے تو میاں نواز شریف صاحب گھر جائیں, استعفیٰ دیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اگلا الیکشن جو ہمارا 2018 کا الیکشن تھا وہ صاف اور شفاف ہو جائے, لیکن وہ نہیں سنا گیا. پھر ایک لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے ہمیں. آپ کو یاد ہوگا پناما وہ انٹرنیشنل کرپشن اسکینڈل تھا, ٹیورز پارلیمنٹ میں ہوتے رہے, کسی بات پہ ہم آ نہیں تھے رہے, مینٹینیبلٹی نہیں ہے. یہ جو ہمارے چیف جسٹس تھے جمالی صاحب, جب انہوں نے بھی ریجیکٹ کر دیا یہ کہہ کے, اور پھر ہمیں اس طرف جانا پڑا. لیکن تب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ کے وہ جلسہ کیا. اسی طرح فضل الرحمان صاحب ہیں, پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ اپوزیشن کو انگیج کیوں نہیں کر سکتے آپ؟ میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ ہم نے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. دیکھیں صاحب ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, ہماری سنجیدگی کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. اب یہ رہبر کمیٹی کی طرف سے جو ان کے نمائندے ہیں وہ سامنے آئیں. ہماری پہلی پریفرنس ہے ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوں, اپنی جائز آئینی قانونی ڈیمانڈز بتائیں. حکومت انشاءاللہ تعالی ہر سطح پہ کوشش کرے گی کہ ہم اس کو سنیں بھی اور ان کا حل بھی کریں. ادروائز اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہو سکتے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے جس کی روشنی میں ہم گئے تھے پریڈ گراؤنڈ میں. یہ بھی ایک جگہ بتا دیں, ویسے جتنے لاکھوں کی یہ بات کر رہے ہیں ان کو سوٹ جو ہے وہ F9 پارک کی جائے گا. لیکن آپ 126 دن بیٹھے رہے تھے ڈی چوک میں, تب بھی آپ کو بھی آفر کی جاتی تھی کہ آپ کسی پارک میں چلے جائیں, اس وقت آپ نے ڈی چوک نہیں چھوڑا تھا. دیکھیں جب ہم نے دھرنا دیا تھا تب کوئی ایسا ججمنٹ بھی نہیں آئی تھی. اب جب لاک ڈاؤن ہم پناما کے وقت جب ہم کر رہے تھے اسلام آباد میں, تو وہ ایک آپ کے سامنے موجود ہے. پھر فیض آباد دھرنے کا بھی آپ کے سامنے
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ یعنی اب ایسے فیصلے موجود ہیں جن کی بنیاد پر یہاں آنے کے بجائے کہیں بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھیں، تقاریر کریں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کا ضمیر سویا ہوا ہے اور اسے جگانا چاہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے اسلام کا دفاع نہیں کیا سرزمین پہ کھڑے ہو کے، ختم نبوت کا دفاع نہیں انہوں نے کیا سرزمین پہ کھڑے ہو کے، کشمیریوں کا دفاع نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کے اس عمل سے کشمیر کاز کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. پچھلے 2 ماہ میں جو انٹرنیشنل فورمز میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور ہماری حکومت نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا کشمیر کا، وہ سارا تباہ کر کے رکھ دیا ہے. جب آپ کی 1 سیکنڈ دیجیے گا مجھے، جب آپ کی ڈنڈا فورس اور وہ مارشل آرٹس کی ویڈیوز انٹرنیشنلی وائرل ہوں گی، کیا پیغام دیا جائے گا؟ آپ کی پاکستان کی ٹیم فیٹف میں بیٹھی ہوئی تھی جب یہاں ڈنڈا فورس اور یہ مارشل آرٹس کی پکچر ویڈیوز چل رہی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرائرٹی جو ہے مذاکرات ہے اور مذاکرات کا پرس ہوگا. پورے شہر میں اس وقت جو ہے پورا شہر کنٹینر سے بھرا ہوا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں. تو آپ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم نے مذاکرات کرنی ہے، پھر یہ خندقیں، پھر یہ جو کنٹینر کس لیے ہیں؟ شہر کو تو رمال بنایا ابھی سے آپ نے. صاحب کچھ تو ایگزیجریٹ کر کے آپ سامنے موجود ہیں ابھی چار والے ہیں. دیکھیں ہر حکومت خندقیں کھودے گا، خندقیں آپ کی انتظامیہ جو ہے اسلام آباد میں اٹھانا ہنستا خندقیں کھودنی ہیں یا ہم نے اس طرف جانا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، آئیں پرامن. اگر نئی مطالبات پہ ہماری بات ختم ہوتی ہے، ایک جگہ کا تعین کر لیتے ہیں تو وہاں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ہی فضل الرحمان صاحب کو یا اپوزیشن کے دوستوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ وقت پاکستان کو آگے لے جانے کا ہے. ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں، معاشی مشکل حالات سے بڑی مشکل سے ہم نکل کے تو خوشحالی کی طرف ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے. ہمیں اگلی جنریشن کا سوچنا ہے، پاکستان کے نوجوانوں کا سوچنا ہے. ایک 68% جو ایسا میں نے آپ کو کہا ہے آبادی بہت بڑا پورشن ہے. اگر یہ انارکی کی طرف جائیں گے اور انٹرنیشنل جو ہم میسج دے رہے ہیں، یہ وقت ہے ہمیں یونٹی کا مظاہرہ کرنے کا. دھاندلی کی یہ بات کرتے ہیں چوئی صاحب، اسی اگر دھاندلی کی ہم بات کر لیں، جیلی اسمبلی، جیلی پروسیس، سلیکٹڈ پروسیس سے یہ خود بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. فضل الرحمان صاحب تو موجود نہیں ہے اسمبلی میں، لیکن ان کے صاحبزادے تو بیٹھے ہیں نا، اسد محمود، وہ تو مذہبی امور کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. تو میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت یونٹی کا ہے. فضل الرحمان صاحب بھی نظر ثانی فرمائیں، جو ان کے مطالبات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ کوئی کمیٹی جو بنائی گئی تھی دھاندلی کے اوپر، اس کے اوپر بھی نہیں مطمئن تو کوئی اگلا راستہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے کامیاب جوان پروگرام اور نوجوانوں کے حوالے سے خصوصی جو آپ کے ذہن میں پرائم منسٹر صاحب کے ذہن میں انیشیٹو ہیں، فیوچر میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بات چیت کی، اور اس کے علاوہ آپ نے سیاسی معاملات پر بڑی کھل کر بات کی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے آج ٹی وی کے اس شو میں شرکت کی. میرے ساتھ موجود تھے عثمان ڈار صاحب، جنہوں نے اپنی حکومت کی نوجوانوں کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں اس پر بہت وضاحت کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ جو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا ایک ان کا انیشیٹو تھا اس پہ قائم ہے. اور اس کے لیے یہ جتنے پروگرام ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو تعلیم دی جائے، ہنر دیا جائے، اور تاکہ اس ہنر کے نتیجے میں ان کو زیادہ سے زیادہ روزگار ملے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.